بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بھولی بھالی لڑکی تھی، بھائیوں کے ساتھ کھیل کود کا سلسلہ جاری تھا۔ پتہ بھی نہ چلا کب شعور کی منزلیں طے کر لیں۔ بچپن میں نکاح خالصات سے ہوا تھا اور اب وہ رخصتی چاہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام شاہد تھا اور وہ میرے ساتھ دوستوں کی طرح آپس میں پریشانی شیئر کیا کرتے تھے۔ ہم بھائی بہن کی آپس میں خوب بنتی تھی، ایک دوسرے پر جان نثار کرتے تھے۔ اس بھائی کی منگنی میرے بٹے پر ہوئی تھی اور وہ اس منگنی سے بہت خوش تھے۔ ان کو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا اور ایسے لڑکے دوست بناتے جن کو کرکٹ کے کھیل میں مہارت اور دلچسپی ہوتی۔ امجد انہی میں سے ایک تھا۔ میرے منگیتر کا نام امجد تھا۔ کرکٹ سے دلچسپی تھی، لہٰذا بھائی سے اس کی دوستی بے مثالی تھی۔ جب یہ آتے تو دونوں خوب کھیلتے۔ امجد کو میں پسند تھی، لہٰذا اس رشتے پر خوش تھا، لیکن میں اپنے تصور میں اس کو شوہر کے روپ میں نہیں دیکھتی تھی۔ اس کے متعلق کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ وہ دن بھی آ گیا کہ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ خالہ نے میرے لیے زیور کا آرڈر دیا اور کہا کہ جا کے صراف سے اپنی پسند کا زیور لے آؤ۔ میں نے پیسے دے دیے ہیں۔ دراصل میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا صراف کے پاس امی کے ساتھ نہ گئی، بہانہ کر لیا۔ لیکن کب تک؟ صاف انکار بھی مجھ میں ہمت نہ تھی کہ بڑوں نے میرا نکاح امجد کے ساتھ اپنی مرضی سے کروایا تھا۔ جب ماں نے بار بار کہا کہ چلو زیور ہے، میرے اندر غصہ بھرنے لگا۔ اظہار نہ کیا، لیکن دم گھٹ رہا تھا۔ سستی سے تیار کرنے لگی تو امی خفا ہونے لگی۔ ہر وقت بہانہ کرتی ہو، جلدی تیار ہو جاؤ۔ تب میں نے کہا میں نہانے جا رہی ہوں، آپ کپڑے استری کر دیں۔ امی بھی مصروف تھیں، انہوں نے میرا جوڑا استری نہ کیا۔ میں نے تیش میں آ کر جوڑا کینچی سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مانتی ہوں ایسا مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کرتی؟ جانے اس سمے کیوں میرے اندر ایسا جوالا مکھی بھر گیا تھا۔ امی نے جب دیکھا کہ میں نے جوڑا کاٹ دیا تو وہ دم بخود رہ گئیں اور غمزدہ ہو کر بولیں، شادی کے لیے زیور لینے جا رہی تھے، یہ خوشی کا مقام تھا اور تم نے ایسا کر دیا، میرا دل دکھایا۔ اچھا کام ہے، اس قدر تیش میں کرتے ہیں۔ یقیناً تمہارا دماغ خراب ہے اور تم ناشکری کر رہی ہو، کفران نعمت کر رہی ہو۔ جیسے تم نے اپنے کپڑے کٹے ہیں، خیال نہیں کیا، خدا نہ کرے اللہ کی ناراضگی ہو اور تم کو اپنے کپڑے کے لیے ترسنا پڑے۔ خدا سے ڈرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ امی نے مجھے بد دعا تو نہ دی، مگر ان کی باتوں میں یقیناً کہیں لاشعوری طور پر بد دعا چھپی ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ والدین کی بد دعا لگ جاتی ہے، حقیقت سے منہ نہیں موڑا جاتا۔ اس روز امی کے ساتھ میں نہ گئی، خواہ الجھنیں پیدا کر کے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور روتی رہی۔ اگلے روز خالہ آئی اور امی کے ساتھ زیور لے آئیں۔ امجد کو اس معاملے کا علم ہی نہیں تھا، وہ ویسے ہی خوش آتا، میرے بھائی کے ساتھ کرکٹ کھیل کر گپ شپ کر کے چلا جاتا۔ اب میں اس کے ساتھ بھی کھچ کھچی رہنے لگی۔ ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نہایت ہی حسین نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے شاہد کے بارے میں دریافت کیا، وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے بتا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا آئے تو کہہ دینا تمہارا دوست کامران آیا تھا۔ وہ تو کہہ کر چلا گیا، لیکن میں وہاں کھڑی کی کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ آج تک سے زیادہ خوبرو لڑکا میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یوں کہو تو اس طرح کا میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں نقش ہو گیا تھا اس کا چہرہ۔ شام کو بھائی آیا، میں نے بتایا تمہارا دوست کامران آیا تھا۔ اچھا، بھائی نے جواب دیا۔ تب میں خود ہی بات کرنے لگی، بھیا یہ کون تھا؟ پہلے تو تم نے کبھی ذکر نہیں کیا، کیا یہ کوئی نیا دوست بنا لیا؟ نیا نہیں، کافی پرانا دوست ہی ہے، یہ کرکٹ کا ماہر ہے۔ کل ٹورنامنٹ میں ہار جیت کے بغیر ہی اس نے مجھے جیت دے دی، اس کا بڑا دل ہے۔ اختیار میرے منہ سے نکلا، ارے اتنے بڑے دل کا مالک ہے، مجھ کو بھی ایسا ہی دل چاہیے۔ یہ بات بھائی کو ناگوار لگی، اس نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور کہا، بے حیا، تم نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ بڑے بھائی سے بات کر رہی ہو؟ مجھ کو آپ کا یہ دوست اچھا لگا، اب میں امجد سے شادی نہیں کروں گی۔ شاہد بھائی سے میری دوستی تھی، لہٰذا بے تکلف بات کر دی کہ دل کی بات کرنے کا یہی اچھا موقع ہے۔ امجد کا کیا بنے گا؟ خالہ جان کا بھی خیال تم کو نہیں آیا؟ شاہد بھیا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر مجھے کسی کے احساسات کا پاس نہیں تھا۔ بے دھڑک بولی، بھائی وہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اتنے میں امی آ گئی اور ساری بات سن لی۔ کہنے لگی، حیرت ہے، میری کوکھ سے ایسی بے حیا لڑکی نے جنم لیا، تم کو ہماری عزت کا ذرا خیال نہیں کہ باپ تو ہے نہیں، ماں کی بات کا ہی بھرم رکھ لیتی۔ اب اگر تم نے ایسا کوئی رکھنا ڈالا تو ہم خاندان سے کٹ جائیں گے اور شاہد کا بھی رشتہ ختم ہو جائے گا۔
شاہد اور سیما کو تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ جب بات بڑھنے لگی تو میں نے خاموشی اختیار کر لی اور کمرے میں آ گئی۔ گھر والے حیران تھے کہ آنن فن یہ کیا ہو گیا۔ وہ تو شادی کی تیاریوں میں لگے تھے، گمان بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ سب بھی بہت پریشان تھے، جبکہ اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی اور دروازہ بھی اندر سے لاک کر لیا۔ اگلی صبح میں کچن میں کام میں مصروف تھی کہ دستک ہوئی۔ ہمارے مکان کا بیرونی دروازہ کچن کے پاس تھا، لہٰذا مجھے ہی جانا پڑا۔ کون ہے؟ میرے پوچھنے پر جواب ملا، کامران۔ نام سن کر دل دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازہ سے باہر نہیں جھانکا، مگر دروازہ یوں کھلا ہوا تھا کہ وہ سامنے تھا۔ میں اس کو نظر آ رہی تھی، وہ مجھے دیکھ سکتا تھا۔ لمحہ بھر کو ہماری نظریں ملیں۔ ایسا ہی کوئی لمحہ ہوتا ہے جب ابن آدم اور ابن حوا کی جنم جنم کی پہچان بن جاتے ہیں اور زندگی ایک دوسرے کے نام کر دی جاتی ہے۔ اگلے روز اس کا فون آیا، ایسے میں جب بھیا گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے فون اٹھایا تو بولا، کامران بول رہا ہوں، دعا کر رہا تھا کہ تم فون اٹھاؤ۔ دل دعا نکلی تھی، دیکھو تم نے ہی فون اٹھایا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں نے جواب دیا، اگر تم پسند کرو تو میں تم کو اپنانا چاہوں گا۔ تم شاہد کے دوست ہو اور تم کو اس کے حالات کا پتہ نہیں۔ میرا نکاح اس کے ہونے والے سالے سے ہو چکا ہے، جس کا نام امجد ہے، اور وہ ہمارا خالہ زاد ہے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد میں اپنے والدین گھر سے الوداع ہو جاؤں گی۔ اب ایسے میں تمہاری یا میری پسند کا کیا سوال؟ وقت بہت کم ہے، ہم زیادہ آرزوؤں کا چمن اب نہیں کھول سکتے، لیکن میں ایک کوشش ضرور کروں گا۔ تو کر کے دیکھ لو کوشش، یہ حسرت نہ رہ جائے کہ کوشش نہیں کی۔ کاش تم پہلے ہی مجھے مل جاتے۔ بہرحال کوئی دن آخری دن ہی ہوتا، اب بھی کچھ نہیں گیا۔ میں جوان مرد ہوں، حالات سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جانتا ہوں تم لڑکی ہو، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچو گی، بس سوچتی ہی رہ جاؤ گی۔ لیکن میں باحوصلہ ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ تم دیکھ لو گی، امجد میرا بھی دوست ہے، ہم کرکٹ کے ساتھ ہی ہیں۔ میں خود سارا معاملہ سنبھالوں گا، تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا، بس مجھ کو تم اپنا اندھیا دے دو۔ سمجھ لو میں نے اپنا اندھیا دے دیا، لیکن تم کچھ نہ کر سکو گی، یہ بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ ہمارا خاندانی اور خاندگی معاملہ ہے۔ اچھا تو پھر دیکھ لینا، میں بھی مرد ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن وہ امجد کے گھر چلا گیا اور خالہ جان سے کہا کہ تمہاری بہو مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ کسی صورت امجد سے شادی کے لیے راضی نہیں، لہٰذا آپ لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیں۔ خالہ اسی وقت ہمارے گھر آئیں اور شاہد سے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے، شاہد نے جواب دیا۔ نینا آپ کی بہو بننے پہ راضی نہیں ہے، جب نکاح ہو رہا تھا اس وقت کیوں نہیں پوچھا؟ خالہ بہت خفا تھی، پوچھا تھا لحاظ سے چپ رہی۔ بھائی نے اور کیا کہنا تھا؟ خالہ کو ایسے جواب کی توقع نہ تھی، لہٰذا وہ گھر جا کر ہماری ساری چیزیں لے آئی اور واپس کر گئی۔ امی نے کہا کہ میری چیزیں تحفہ سمجھ کے رکھ لو، جب لڑکی ہماری نہ ہوئی مجھے ان چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ خالہ کے جاتے ہی طوفان اٹھ گیا، امی رونے پیٹنے لگی، مجھے وہ بددعائیں دینے لگی کہ نافرمان لڑکی، دیکھ تیری وجہ سے ہمارا اتنا اچھا تعلق ٹوٹ گیا اور ہمارا گھر خراب ہو گیا، تیرے بھائی کی خوشی بھی خاک میں مل گئی، اگر تو اچانک فساد نہ ڈالتی تو شاہد اور اس کی منگیتر سمیہ میں بھی یہ جدائی واقعہ نہ ہوتی۔ ماں کے رونے پیٹنے سے میں گھبرا گئی اور تو کچھ نہ سوجا، میں نے سیاہی اٹھا کر پی لی جس سے میری طبیعت خراب ہو۔ تبھی شاہد بھائی آ گئے، انہوں نے میری ایسی حالت دیکھی تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ماں سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ ماں نے کہا، اس منحوس نے دوا حلق میں انڈے لیے اور خود کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو ہر بات بھول کر بھائی مجھے لے کر ہاسپٹل دوڑے، ان کے دھیان میں تو سب سے پہلے میری زندگی بچانے کا سوال تھا۔ میں دواش ہوا اور 2 دن بعد میں گھر آئی۔ شاہد نے کامران سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ تم میرے دوست ہو، پھر کیوں ہمارے گھر کو آگ لگائی؟ اس نے کہا، میں نے آگ نہیں لگائی، تمہاری بہن چاہتی ہے کہ میں اس کا جیون ساتھی بنوں۔ اس نے یہ بات مجھ سے فون پر کی، جبکہ میں کبھی اسے نہیں ملا اور نہ کبھی ہم میں پیار محبت کا چکر چلا، کبھی خط و خطابت بھی نہیں ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے تمہاری بہن کو کبھی اچھی طرح نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب تم مجھے مجرم کہو، جو چاہے الزام دو، تاہم ایک بات کہوں گا کہ اپنی بہن کی خوشی کا احترام کر لو تو اچھا ہے۔ خالہ جان کے گھر سے مجھے طلاق کے کاغذات موصول ہو گئے تو شاہد نے
یہی مناسب جانا کہ ایک کھیل بگڑ چکا ہے، دوسروں کیوں بگاڑوں؟ اس نے کامران سے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ تیاری کرو، میں نانا کا نکاح تم سے کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ یوں گھر والوں نے میری خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا نکاح دے دیا۔ نکاح میں بھائی، امی اور صرف 2 گواہ شامل تھے، خاندان میں سے کوئی بھی شریک نہ ہوا۔ میرے نکاح کے بعد امی اور بھائی نے خالہ کو منا لیا۔ خالہ بھی اپنی بیٹی کی خاطر مان گئی کیونکہ سمیہ میرے بھائی سے پیار کرتی تھی اور وہ اپنے مگیتر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ خالہ اور اس کی امی اس بات پر راضی ہو گئے کہ شاید گھر داماد بنے گا۔ یوں میرا بھائی خالہ زاد سے شادی کر کے ان کے جہاں چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ وہ میری وجہ سے گیا تھا کیونکہ امجد اور خالہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ میرا بھائی کو مجھ سے حد درجے نفرت ہوگی، اسے میری صورت بھی دیکھنا گوارا نہ تھی۔ اب میری رخصتی کی باری تھی۔ رخصتی سے قبل میں نے امی سے کہا، میں ایک بار کامران کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، کیوں؟ کیا پہلے دیکھا نہیں؟ امی بس دروازے پر ایک جھلک دیکھی تھی، یوں اچھی طرح سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تب امی بولی، اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو کبھی نکاح نہ کرواتی۔ رات کو میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ دستک ہوئی۔ امی نے کہا، دیکھو کون آیا ہے۔ دیکھا تو کامران تھا۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ امی نے اسے اندر کمرے میں بٹھایا اور پوچھا، کہو کیسے آنا ہوا؟ رخصتی کی تاریخ کے لیے آیا ہوں۔ امی کہنے لگی، اپنے والدین کو بھیجو، میں تاریخ دے دوں گی۔ اگلے روز اس کی والدہ آ گئی اور امی نے تاریخ دے دی۔ میری رخصتی بڑی خاموشی اور سادگی سے ہوئی۔ کوئی رشتہ دار شریک نہ ہوا، حتیٰ کہ بھائی شاہد اور بھابھی بھی نہ آئے، جیسے اس گھر میں دلہن میت رخصت ہو رہی ہو۔ دلہنیں میں کیسے رخصت ہوتے وقت روتی ہیں، میں بھی رو رہی تھی، لیکن یہ عجیب شادی تھی۔ سکھیوں نے گیت نہ گائے، نہ ڈھولک تاشے بجے۔ بہرحال میں کامران کی ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ سال بھر میں کے نہ گئی، یہاں تک کہ اللہ نے ایک بیٹی کو سے نوازا جس کا نام میں نے اوج رکھا۔ یہ بیٹی میری زندگی میں روشنی کی کرن تھی، مجھے دل و جان سے عزیز تھی۔ ہم میاں بیوی کے درمیان رشتے کو مضبوطی کا بندھن تھی۔ کامران بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے، مجھے پا کر خوش تھے اور میں بھی ان کو پا کر خوش تھی، لیکن دل کی کیفیت اب ایسی تھی جیسے ہنسنے لگو تو جی رونے کو چاہتا۔ خدا جانے کیوں میرے دل میں ایسی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ شاید شادی کے بعد لڑکی کی زندگی میں ایسا انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے، محبوب مل جائے اور میکا چھوٹ جاتا ہے، تب بھی خوشیاں ادھوری ہی رہ جاتی ہیں۔ چند دن سسرال والوں کا ساتھ دیا، خرچہ بھی اٹھا لیا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی عنایتوں سے ہاتھ کھینچ لیا اور کامران سے کہا کہ بیوی کو لے کے الگ ہو جاؤ، خود کماؤ خود کھاؤ، ہم مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کامران کے پاس نوکری نہیں تھی، بے روزگاری میں گھر چلانا ممکن نہ تھا، چھوٹی بچی کی ضروریات تھی۔ ہم بہت پریشان رہنے لگے، روپے پیسے کی کمی، تب بھی خوشیاں روٹھ جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، لاکھ دل کو تسلی دیتی کہ پیسوں کی کمی ہے، اگر وہ دن نہ رہے تو یہ بھی نہ رہیں گے، کبھی تو حالات بدلیں گے۔ ان دنوں ہم کامران کے ماموں کے گھر رہ رہے تھے، مکان عرصہ سے خالی پڑا ہوا تھا، انہوں نے ہم کو بغیر کرائے رہنے کو دے دیا۔ رہائش کا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر اب ضروریات اور تھیں، کھانا پینا، بجلی کا بل، بچی کا دودھ، دوا دارو، از بے شمار خرچے ہوتے ہیں جو بغیر پیسوں کے نہیں ہوتے۔ ہوتے ہوتے فاقے تک نوبت پہنچ گئی تو میں مجبوراً امی کے پاس آ گئی اور ان کے احوال بتایا۔ وہ کہنے لگی، ایک دو روز کا معاملہ نہیں، یہ ساری زندگی کی بات ہے، ابھی ایک بچی ہے، کل 2 ہوں گے، اس طرح بچوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، پھر تم کیا کرو گی؟ تمہارا شوہر نکھٹو ہے، وہ کمانے کے لائق نہیں، تم بچے کو کیسے پالو گی؟ آج ہم مدد کریں گے لیکن روز روز نہیں کر سکیں گے۔ بھائی تم سے ناراض ہو کے تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور باپ تمہارا مرحوم ہو چکا ہے، کس کے سہارے زندگی گزارو گے؟ امی میں کیا کروں پھر؟ کہنے لگی، ابھی وقت ہے، کامران سے طلاق لے لو اور شادی کر لو، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، تم سے شادی کر لے گا، خالہ بھی ماضی بھول جائیں گی، ان کی بیٹی ہماری بہو ہے، تمہارا بھائی بھی تم سے خوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا، پہلے کامران سے آپ نے نکاح کروایا، اس میں میری خوشی تھی، اور اب اس خوشی کا خیال فراموش کر کے مجھے طلاق لے کے کیا کہہ رہی ہیں؟ امی بولی، اس لیے کہ آئندہ زندگی جیسی ہوگی تمہاری، وہ ہم کو شیشے کی طرح نظر آ رہی ہے، اسی لیے غموں سے بچنے کو ایسا کہہ رہے ہیں۔ ماں، خوشی اور غم تو زندگی کا حصہ ہے، بے شک مدد نہیں کرنی نہ کریں، مگر ایسی بات مت کریں جس سے آپ کی بیٹی کا گھر برباد ہو۔ میں نے ان سے کوئی امداد
قبول نہ کی اور خالی ہاتھ گھر آ گئی۔ کامران کام کی تلاش میں صبح کے گئے ہوئے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ایسا وقت آن پڑا تو کامران اپنی آپا کے گھر سے کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان لے آتے تھے۔ یہ میری نند بڑی تھی جس کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور تھا۔ اکثر کامران ان کے گھر چلے جاتے تھے۔ آج کافی دیر ہوگی لیکن وہ نہ لوٹے تو میں نے یہی سمجھا کہ وہ کچھ رقم یا کچھ خوردونوش کا سامان لینے آئے ہوں گے آپا کی طرف۔ شام سے رات ہوگی اور رات سے صبح ہوگی مگر وہ نہ آئے۔ تب میرا جی گھبرانے لگا اور میں خود پہ قابو نہ رکھ سکی۔ ان کا پتہ کرنے سریا آپا کی طرف چل گئی۔ بس کا کرایہ پڑوسوں سے لیا۔ آپا نے بتایا کہ کامران تو ادھر نہیں آیا۔ وہ بھی فکر مند ہوگی، سب دوستوں سے قرض لیا ہوا تھا، لہٰذا دوستوں کی طرف بھی اب نہیں جاتے تھے۔ خیال ہوا کہ ماں کے پاس نہ گئے ہوں۔ سریا آپا اور میں ساس سسر کے گھر آ گئے مگر وہاں بھی کامران کا پتہ نہ تھا۔ ابھی ہم اسی وسوسوں میں تھے کہ خدا خیر کرے کدھر گئے ہوں۔ اتنے میں ہاسپٹل سے فون آ گیا کہ کامران زخمی ہو کر ہاسپٹل لائے گئے تھے، جانبر نہ ہو سکے۔ جامعہ تلاشی میں ڈائری ملی جس میں نمبر درج تھا۔ فون تبھی ممکن ہوا۔ روتے پیٹتے سب ہاسپٹل بھاگے لیکن بے فائدہ، جانے والا چلا گیا تھا۔ میری زندگی میں ادھوری خوشیوں کے دن بس اتنے ہی تھے۔ اب پچھتاتی تھی، اے کاش کامران کی ایک جھلک نہ دیکھی ہوتی اور نہ ہی ایسی پاگل ہوتی۔ موت نے بھی مجھے ہی ڈسا تھا، ادھر کی ہی رہی اور نہ ادھر کی۔ عدت تک سسرال میں ہی رہی، پھر امی مجھے لے آئیں۔ بچی کے سلسلے میں یہ معاملہ ہوا کہ اگر میں نے دوسری شادی کی تو سسرال والے بچی مجھ سے لے لیں گے۔ بچی چھوٹی تھی اور ابھی میں دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دن خاموشی سے گزرے، پھر امی نے خالہ سے تمید باندھنا شروع کر دیا کہ قسمت کا یہی لکھا تھا، کامران اور نینا کی شادی ہوگی اور یہ بندھن تمام بھی ہو گیا۔ اب امجد سے نینا کی شادی کر دیتے ہیں۔ خالہ بڑی مشکل سے مانی اور امجد کو بھی منا لیا۔ تاہم بچی کی وجہ سے میں راضی نہ ہو سکی کہ ننھی منی کرن ابھی چھوٹی تھی کہ میں اس کی جدائی کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے انکار کیا اور امی سے صاف کہہ دیا کہ جب تک کرن 7 برس کی نہیں ہو جاتی میں اس کے ددیال کے حوالے نہ کروں گی اور نہ خود سے جدا کروں گی۔ خالہ اور امی مایوس ہو گئی۔ کرن کی خاطر میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی اور خالہ نے امجد سے اصرار کر کے اس کی شادی اپنی کزن کی بیٹی سائمہ سے کر دی۔ میں سمجھتی تھی کہ جب کرن سمجھدار ہو جائے گی تو میں کامران کی والدہ کے حوالے کر دوں گی، مگر جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، میری اس سے محبت بھی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 7 برس کی ہو گئی۔ اور وہ 11 سال کی تھی تب کامران کے بھائی بہن اور میری ساس آ گئیں اور بچی کو لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کامران کے حصے کی جائیداد اس صورت میں بچی کو دیں گے اگر تم کرن کو ہمیں سونپ دو۔ کرن کی شادی بھی اس کے چچا زاد سے کریں گے۔ تم کو یہ منظور نہیں تو پھر کرن کو ہم سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ میں نے کافی سوچا، اس نتیجے پر پہنچی کہ کرن کے بالآخر بیاہ دینا ہے، یہ مجھ سے ویسے ہی جدا ہو جائے گی تو کیوں نہ ابھی سے فیصلہ کر لوں تاکہ یہ فائدہ پائے۔ بیٹی کو سمجھایا کہ تم سے ملنے آتی رہوں گی، تم اپنی دادی چاچا کے ساتھ رہو، اپنے باپ کے حصے کی جائیداد کی وارث بنو، جائیداد مستقبل میں کام آئے گی۔ ننیال سے تو تم کو سوائے پیار اور شفقت کے کچھ نہیں ملا، اصل فائدہ ددیال سے ملے گا۔ بچی میری جدائی نہ سہ سکتی تھی، سمجھانے سے وہ مشکل راضی ہوگی اور روتی ہوئی بادر نخواستہ اپنی دادی کے ہمراہ چلے گی۔ میں نے شرط رکھی تھی کہ ہر ماہ کرن سے ملنے آیا کروں گی اور وہ بھی میرے پاس رہنے آیا کرے گی۔ اس شرط کو ان لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ کرن کے اخراجات تعلیمی کافی تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوتے، اس کارن بھی اسے خود سے جدا کیا کہ بچی کی بھلائی اسی میں ہے۔ اس کی دادی چاچا نے وعدہ کیا کہ وہ اسے پڑھا لکھا دیں گے، تاہم انہوں نے یہ وعدہ پورا نہ کیا اور میٹرک کے بعد اس کی شادی چچا زاد سے کر دی۔ یہ لڑکا خوبصورت اور صاحب جائیداد تھا۔ کرن کے سسر امیر آدمی تھے۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بہت اچھا ہوا، لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں۔ میری بچی کو پھر سے اس نے اپنا لیا اور اس کا مستقبل محفوظ ہو گیا تھا۔ بچی کی شادی کے بعد ماں اور بھائی دونوں میرے پیچھے پڑ گئے کہ اب تم شادی کر لو۔ میری خواہش شادی کرنے کی نہ تھی مگر ابھی میں 34 سال کی تھی۔ سب کہتے تھے کہ جوان ہو، ابھی شادی نہ کی تو بعد میں کیا کرو گی۔ جب امی اس بھائی نے بہت اصرار کیا تو میں نے کہا دیا کہ آپ کی مرضی، جو کریں، جسے چاہیں کر دیں، میں باقی زندگی اس کے ساتھ گزار لوں گی، آپ خوش تو میں راضی۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ امی اور بھائی کی بن آئی
دوسرے بھائی کو بھی ساتھ ملا لیا اور میری شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اتنے عرصے میں میری ملازمت کرتی تھی اور کبھی غلط سوچوں کو ذہن میں جگہ نہیں دی تھی۔ نیک نام رہی تھی، ساتھی ٹیچر سب عزت کرتے تھے۔ میں خوددار بھی تھی، کبھی کسی سے اپنے دکھ شیئر نہ کرتی۔ عالیہ میری دوست تھی اور میری بہت اچھی کولیگ تھی جس سے میں اکثر اپنے دکھ سکھ بانٹ لیتی تھی، مگر اپنے گھریلو حالات کو کبھی میں نے اس کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا۔ بظاہر میں ایک پرسکون اور خوشحال نظر آتی تھی، مگر اندر کیا دکھ تھے، کیا مسائل تھے، کسی کو ہوا نہ لگنے دی۔ اسکول میں میٹرک کے پرچے ہونے والے تھے۔ جب میں نے عالیہ کو بتایا کہ میری شادی ہونے والی ہے تو وہ چونک پڑی، پوچھا کس سے؟ پھر میں نے بتایا کہ رضا صاحب سے۔ یہ سن کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ نینا کیا کہہ رہی ہو؟ اس 60 برس کے بڈھے سے تم شادی کرنے والی ہو؟ آخر کیوں؟ وہ کیا تم کو خوشیاں دے گا؟ بیوی فوت ہو چکی ہے تو کیا ہوا؟ اس کے جوان بچے ہیں۔ ہاں ہیں، میں نے کہا شرم کرو، کیوں خود پر ظلم کر رہی ہو؟ پلیز ہے نا، اپنا فیصلہ بدلو، اس نے التجا کی، کیونکہ وہ رضا صاحب کو دیکھ چکی تھی۔ یہ میرے بھائی شاہد کے باس تھے اور 1-2 بار ہمارے گھر آ چکے تھے۔ تبھی اتفاق سے عالیہ بھی آئی تھی۔ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی، میں نے قطعیت سے کہا۔ تم رضا سے شادی مت کرو۔ تب مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا چپ رہو عالیہ، جب میری مجبوریاں نہیں سمجھتی تو مت بولو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کو جیسا سمجھتی تھی تم ویسی نہیں ہو۔ جو سمجھو۔ میں لاپرواہی سے بولا۔ میں نے تو کم از کم یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تم رضا صاحب کی دولت سے مرغوب ہو، اس کے ساتھ شادی چاہ رہی ہو۔ تم دولت کو کیوں کمزوری بنا رہی ہو؟ کیا دولت پا کر تم کو دنیا کی ہر خوشی مل جائے گی؟ ہاں، میں بدستور فائل دیکھنے میں لگی ہوئی تھی۔ نہیں بھائی نہیں، تم اتنی دولت پرست تو نہیں کبھی نہ تھی۔ تم تو ہمیشہ نوجوان نسل کو بہتر کہا کرتی تھی۔ یہ اچانک تمہاری زندگی میں باغ دوڑ سنبھالنے کو رضا صاحب کہاں سے آ ٹپکے؟ تب ہی مجھے کہنا پڑا عالیہ، دراصل زندگی کی حقیقت بڑی تلخ ہے اور عمر رسیدگی اس سے بھی زیادہ بڑی تلخ۔ میری عمر گزر جا رہی ہے، والدہ کو خوف ہے ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ بھائی تو بھابھیوں کے ساتھ ہو چکے اور ماں کی خوشی کی خاطر اب میں یہ کڑوا گھونٹ پینے کے لیے تیار ہوں۔ رضا صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے لیے رشتہ دے دیا۔ ماں سمجھتی ہے کہ میری خوش قسمتی کے اس عمر میں بھی میرا رشتہ آ گیا۔ میرے بڑھاپے کا سہارا ڈھونڈ رہی ہے اور رضا صاحب اپنے بڑھاپے کو سنبھالنے کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سودے میں وہ میرے نام ایک کوٹھی اور خاصا بینک بیلنس دے رہے ہیں۔ بس یہی ضمانت ہے میرے مستقبل کی، ورنہ زندگی کا تو اللہ مالک ہے۔ کون آگے کون پیچھے مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن اس سے میری ماں کو خوشی ملے گی۔ میں نے دولت سے ہٹ کر بھی سوچا ہے۔ جب کامران کی شادی تھی اور اب دولت کے بغیر سوچا تو زندگی گزارنے کی سکت نظر نہیں آ رہی، اس لیے یہ سودا کیا۔ عالیہ کو میری باتیں سمجھ آ گئی تھی، تبھی وہ چپ ہو گئی، مگر میں جانتی تھی کہ مجھے کامران کی ایک جھلک نے منزلوں سے دور کیا تھا، ورنہ میری منزل کامران تھا اور نہ ہی رضا صاحب تھے، بلکہ میری منزل تو امجد تھا جو میرے بچپن کا ساتھی اور مگیتر تھا، اور میرا خالہ زاد۔ جتنا اس نے مجھے چاہا کسی نے نہ چاہا ہوگا۔ میں ہی نادان تھی کہ اس 16 برس کی عمر میں بہہ کر غلط فیصلہ کر بیٹھی، جس کی وجہ سے آج تک پچھتائے جا رہی ہوں۔